نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیان، نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیان، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم وطنوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب والا، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا وہ ہے آزادی پاکستان اور کشمیر۔ علی وقار، دماغ کی پرسکون جھیل میں جب سوچ کا جال پھینکتا ہوں تو حقائق کی رنگ برنگ مچھلیاں ذہن کے دریچوں سے نکل کر تاریخ کے سمندر میں گرتی چلی جاتی ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ 14 اگست ہماری تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے اپنے ازلی دشمن ہندو اور انگریز سامراج سے آزادی چھینی تھی۔ جی ہاں علی وقار، یہ وہ ریاست ہے کہ جس کے چپے چپے کی آبیاری شہداء کے خون سے کی گئی ہے۔ آج ہم اس کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ آزاد فضائیں ایک شاعر کے خواب کی تعبیر اور ایک عظیم لیڈر کی جدوجہد اور شبانہ روز انتھک محنت کا ثمر ہے۔ خاص طور پہ کشمیر کے لیے مجھے سب قبول اے فلک، غم دوست مجھ سے طلب نہ کر، اسے کیسے دل سے جدا کر میری عمر بھر کی تلاش ہے۔ جناب والا، وقت کے دامن پر اپنی قلم سے میناکاری کرنے والا فنکار جب کشمیر کے بارے میں کچھ لکھنے بیٹھتا ہے تو سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ پھولوں اور انگاروں کی اس طویل داستان کو کس طرح کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ایک مقرر اپنے خیالات اور جذبات کو الفاظ کی شمشیر ابدار میں ڈھالتا ہے تو اسے کشمیر کے گلپوش وادیاں، بکھرے دریا، سرسبز چنان نظر آتے ہیں، تو اسے وہیں پر ظلم و جبر اور خون سے رنگی تارکور کی سڑکیں دکھائی دیتی ہیں۔ ارے یہاں مسجد خون کی موجیں، زخمی ہے پیشانی ہے، بے قیمت ہے خون یہاں پہ، مہنگا لیکن پانی ہے، ہر سب چلا ہوا شام یہاں طوفانی ہے، کتنی سرکش کتنی رسوا اب نسل انسانی ہے۔ جناب والا، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی داستان بہت طویل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان 74 سالوں میں ظلم و جبر ہوا، اس کا ذمہ دار کون؟ اگر عالمی برادری کشمیر کے مسئلے پر اپنا کردار ادا کرتی تو آج کشمیر میں لاکھوں شہادتیں نہ ہوتی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں جانوروں کے حق میں قراردادیں پاس کرتی ہیں، آزادی اظہار حقوق انسانی کے لیے عراق سے افغانستان تک ہر ملک کی انسینٹ بجا دیتے ہیں، لیکن کشمیریوں کے لیے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے؟ علی وقار، امریکہ اور برطانیہ پر معمولی سے خطاب دیا جائے تو دنیا کے 60 ممالک حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن کشمیریوں کے لیے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے؟ ان تمام دلائل کے بعد یہ بات روشن کی طرح آیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کا کردار متعصبانہ ہے، کہ کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کا کردار مجرمانہ ہے، کہ کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کا کردار منافقانہ ہے۔ آج کشمیر کا بچہ یہ کہہ رہا ہے، اے رہبر قوم تیری دانش بیمار، اقوام بدبخت کے دوغلے کردار پہ تو زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور، اے عادل شہر تیرے عدل کے معیار۔ سورے والا، آج کشمیری خون میں لت پت ہو کر UN سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر مشرقی تیمور کو آزادی مل سکتی، اگر سوڈان کو آزادی مل سکتی، اگر آئرلینڈ کو آزادی مل سکتی، اگر ہانگ کانگ کو آزادی مل سکتی ہے تو کشمیریوں کو آزادی کیوں نہیں دی جا رہی؟ علی وقار، آج کشمیری خون میں لت پت ہو کر اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ سنگ گراں جو ہائی رستے سے ہٹا کے دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہ ہیں، منزل پہ جا کے دم لیں گے۔ ایک بات آیا ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں تلوار یا بس میں جہاں مہکائیں یا خون میں نہا کے دم لیں گے۔ یہ سبز ہے لالی پرچم، ہر حال میں یہ لہرائے، یہ نغمہ ہے آزادی کا، دنیا کو سنا کے دم لیں گے۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ گورنمنٹ ہائی اسکول میلسی کا اسٹوڈنٹ زین العابدین نے اپنے